ہے تو مولا کے مانی ذرا کو ہٹ کے پھٹے کر سکو یہ سلام نہ پیدا کر من کن تو مولا ہو فحاظر علی مولا کے مانی ہٹ کے پھٹے کر سکو چلو یہ چی کر لیں مکنی جڑے نا جی میں قرآن جو پڑھتا ہوں میرے کو 11 آیتیں نشانیاں لگتی ہیں 11 آیتوں میں مولا ہونا ہے کتھے کتھے مولا کی نہ مانیا چاہے میں تو صرف نہ کہنے کے قسم لگا آیتوں ساری اتنے پڑھا گا سہر یہ تھے ہی ہو رہی لیکن ہوتے بندے الحمدللہ میں نے 53 منٹ ہو گئے 7 منٹ باقی نے میں یہ جو تمہیں 2-3 ترجمے سنانا باقی نے میں ویسے میرا سپیکر اتنے ریکارڈ کرا دیا ایسے سامنے کہہ رہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیت کے مولا کے 4 معنی موجود ہیں مجھے معاف کرنا میں ہوم ورک نہ دے گھر جا کے مجھے چیک کرنا سورہ مبارکہ بقرہ سی ڈی کھولو گے نا کیمرہ یہ بچے بھی پڑھیں گی وہ بھی چھوڑے گئے سورہ مبارکہ بقرہ آخری آیت یہ مولا کے 4 معنی ہیں سورہ آل عمران نمبر 150 یہ مولا کا معنی موجود ہے سورہ انفال 40 نمبر ہے سورہ توبہ 51 نمبر ہے نحل 76 نمبر ہے الزخان 41 نمبر ہے سورہ تحریم 4 نمبر ہے سورہ حدید 15 نمبر ہے 11 میں نے اپنی ایمانداری نہ اپنے گھر قرآن کھول کے پڑھی ہاں اے مولا کی نورل دے کیا بات ہے پھر تینوں پتہ لگے گا یہ عمومیت میں آتا ہے یا خصوصیت میں آتا ہے دو دن میں نے پڑھ کے ہوں گے لاجی پڑھ کے آ گیا 2 دن میں نے پڑھی تھی 2 ایسا پڑھا گیا تو 7-8 دن پورے ہو گئے پہلی آیت کی مدینہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری ایک آیت پر تیمانی 4 ہو میرا خیال ہے تھوک دے صاحب نہ بغیر نا آیت ایک تیمانی 4 ایک باری دراؤ میں اگر آئے ایک دعا ہے قرآن پاک اللہ فرماتا آتھو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں کی کر فرماتے ہیں واعفو عنا مغفرت واعفو عنا ہمیں معاف کر اللہ ہمیں غلطیوں کی تھوڑے بندے بولتے ہیں معافی دے دے واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے وارحمنا ہم پر رحم کر فانصرنا ہماری مدد کر کیڑا کام کر ہمیں معاف کر واغفر لنا گناہ بخش دے اور وارحمنا اور ہم پر رحم کر اور فانصرنا ہماری مدد کر اللہ فرماتا ہے سارے کام منو کیوں بیان میں ہوں فرمایا انت مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے بھائی کیا بات ہے ایک تھوڑے شرما شروع کرنا سی بھئی آئینا ساریاں پڑھنا دیکھا شروع کرنا سی میں نے کو 5واں پڑھ کے اتھوں تک ناؤں ہی نہیں پیا جدو مکتی ہے تمہید دے ادو میں آئینا شروع کرنا اور بندے میں میری ٹائم ہو گیا جانا چاہنے والے فکر نہ کرو یہ مطلب ہے قرآن کی عظمت کی قسم مولا کہتے ہیں معاف کرنے والے کو مولا کہتے ہیں گناہوں کی بخشش کرنے والے کو مولا کہتے ہیں بندوں پر رحم کرنے والے کو فانصرنا مولا کہتے ہیں مدد کرنے والے کو اصلا جس بھی گئی آلی مدد لیا کیا قرآن پڑھ گئی آلی مدد مولا کہتے ہی اسے ہے جو مدد کرے سمجھے جانا مولا کہتے ہی اسے ہے جو مددگار ہو سورہ مبارکہ کا فاتح 11 نہیں پڑھنا 2-3 پڑھنا سورہ مبارکہ کا فاتح ایویں تک لطف ہی ہوتا ہے جدو بندہ سجدہ کے محفل میں آلیت حال کا ذکر قرآن سن کے ادبلا رہا الحمدللہ خیال سن کے نہیں خیال اور ہے قرآن اور ہے ایک معنی سورہ انفال سے پڑھنا یہ بھی لطف شاید آئے مومن ضرور آئے فرماتے ہیں
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تمہارے پاس وہی پہنچے گا جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہوا مولانا، وہ جو نصیب لکھتا ہے نا وہ ہمارا مولا ہے۔ مولا کا دوسرا ترجمہ ہے جو نصیب بدل دے اسے مولا کہتے ہیں۔ وہ پتہ لگے کہ وہ کہ من کو تو مولا ہو۔ میرا کتنا بہت شکریہ دلائل استقلال مجھے آپ کو اچھا میں کہتا ہوں ہاں جی ذرا تاثر ہوا جرا کب شاٹو پہنے جرا کابلہ دیکھا ہوئے ٹوٹے ساری کسریں ہوتے ہیں میرے خیال میرا رہنا نا رات کھول جب تیار کسی پاس لے کے ڈیکے سے نقصان سے ہٹا ہو وہ کل کسی نوجوان اور کل رہتی موضوع کے بڑے کاسی کے ویسے یہ ساریاں صفتیں دے اللہ دوں ساریاں صفتیں ہیں اللہ دوں ہے تو ڈانڈا پہ مولا علی تسے وہ دے واسطے میں کاملہ رکھا سکتا شکریہ بڑے دھیان سے ایک قابلہ ذرا کس لگا ہے کہ جنہوں کی شادی آئے گا اللہ کے متعلق مولا دی ہے کہ ان کا مولا اللہ سا کا مولا ہے تو وہ مولا نہیں تلاش تو آئے گا پڑھنے سے وہ دے بس وہ بھی میرے لیے ہے وہ پہلی سورہ مبارکہ میرے کو جناب نحل سورہ نحل کی آیت نمبر میرے کو 7 ہے اللہ فرماتا ہے ان ربکم لا رؤوف رحیم، تمہارا رب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور میرے نہ تعلیم کریں اللہ بیان کہ تمہارا رب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور سورہ مبارکہ یونس کی 128 نمبر آیت پڑھ رہا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، اے لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے من انفسہم تمہارے نفسوں میں سے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑا حرص کرنے والا ہے، تمہاری بڑی اس کو فکر رہتی ہے، اور جو ہم نے رسول بھیجا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رؤوف اور رحیم ہے۔ میں پڑھے لکھا لگا استدلال تو دیکھو جائے سورہ توبہ میں سورہ نحل میں اللہ رؤوف بھی ہے بولو رحیم بھی ہے، اور سورہ توبہ کی 128 نمبر ہے میرا نبی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ مطلب ہے میرا نبی رب نہیں، اللہ نہیں، معبود نہیں، اللہ نے اپنی صفت محمد کو دی ہے۔ کمال یہ ہے کہ رؤوف اور رحیم اگر محمد کو رؤوف اور رحیم کہے تو شرک نہیں ہوتا، اگر وہ مولا ان دونوں کو مولا کہے تو بھی شرک نہیں ہوتا۔ کسے آگے آگے کہا ایک ہمارا ہو پڑی ہے حیران ہوں گے یہ سورہ مبارکہ بالکل الحدید ہے 7 ایک پورا ترجمہ اعجاز سورہ الحدید اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے فَاتِحُمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا حشر میں کافر کے منافق جو کھلوتے ہوں گے نا دائیں اگے ہوں گے مومن پیچھے ہوں گے منافق، مومنہ کا نور اپنا ہوئے گا 15 نمبر آئے آرام نہ بیٹھ پڑے سورہ حدید مومن اپنے نور سے جاتے ہوں گے پیچھے کافر اندھیرے چاہتے ہوں گے۔ اے قرآن اللہ فرماتا ہے کیا کرو نُنْصُرُونَ نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، تو پیچھے سے منافق مرد اور منافق عورتیں مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گے کہ ذرا ہولی ہولی کرو منیا تھوڑے کو نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اگے جا رہے ہیں کہ مومن مرد سے مومن عورتوں پیچھے منافق مرد یاد پڑھ لو قرآن آگے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں کو مومن مرد اور مومن منافق وہ کہیں گے عورتیں اور مرد اور یہ کرو جنہیں کو بیٹری ہوئے وہ آگاہ کا پہنچ جائے تو مگر نہ دلے مر گیا نا وہ خطی آتا ہے ہوئی ہے یا اگر کسی گھڑی کی لائٹ نہ ہوئے خراب ہو جائے اور دوسری گھڑی سے مگر مگر جانا ہوئے جگلہ پجانا تیز اور مگر فون کر جاتا کدھر گئے اور انگائی حاضر ہے اور چلو میرے کو لائٹ کو
جڑے حشر والے دن بے نورے ہو گئے نا انہوں نے منافق کرنا یہ مطلب تک کوئی کا دوسرا ہو رہی تھی اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں فضوری بینہم بسور لہ باب ہم مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دروازہ لے آئے میں سکول گیا ان سوالوں میں ٹیچر ہوں تو انہوں پتہ نلائق بچے وہ دے پیچھے نہیں میں جنہا لائق ہو پھر انہوں نے تھوڑا جا پیپر آئی چلے صدقہ جامعہ میں کھڑے ہو لکھے لائق بھی اچھے ہی ہوں گے تو ساڑھے پر بھی اچھے ہی ہوں گے اسے لائق ہوں گے تو یار سجے گوٹے تو رکھ لے گا میرا منہ دیکھے ہو گیا اچھا اچھا آپ کا پیپر تھا او منوں کیا وہ اللہ پھر یار میں واہ بھائی واہ وہ اللہ پھر یار میں پڑھنا نہیں کیونکہ وہ پیپر کا حق ہوتا ہے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے سارا وقت ہوتا ہے جو نقل کرانے لگے آپ کہڑے بڑے دیکھیں انہوں کرائے گے آپ دیکھیں وہ لائے کرنا نہیں تو نہیں جا تو بچ گیا چلو ٹھیک ہے ابھی تو گھر ہی جانا ہی یہ کئی طرح ہوتے ہیں ترلا بھی ہوتا ہے دھمکی بھی ہوتا ہے کیا بات ہے پاڑی کیا بات ہے بڑا مجمع ذرا پیچھے ترلا بھی ہوتا ہے دھمکی بھی ہوتی ہے پھر میں چونکہ پیپر لے نہیں میں مارکنگ کی ہے میں نیچے بھی کی ہے تو پھر ہم صاحب ڈالے ہوتا ہے وہ انہیں تنگ کر وہ جیسی کی جاتے ہیں وہ سن وہ پھر قرآن کی آیت کے مطابق ہو اسی یار نبے کھڑے دوئے کھڑے پچھلے کونے ذرا پیچھے ہو اگلے ذرا آگے ہو بس کار کو اسی لا کر چلو اپنا کرو اللہ فرماندہ جنہوں نلائق لائقان تنگ کرتے ہوں گے منافق مومنان تنگ کرتے ہوں گے اسی دونوں کے درمیان ایک باب رہے میں نے دکھ لینے لگا بابا جی یہ جنہا اللہ فرماندہ بسور اللہ باب اسی درمیان جو دروازہ فٹ کرتے ہیں اللہ نے دیوار کیوں نہیں بنائے دیوار بنا دینا جان چھوٹے ہیں دروازہ تے کھلن کے لیے امید ہوتی ہے نا وہ دروازہ تے یار کھلن کے لیے امید ہوتی ہے سیدھی سے دیوار بنا اللہ رسول اللہ بتانا چاہتا ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان ہے ہی ایک دروازہ ہے جو مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے تو یہ دروازہ آ جائے گا اور منافق ادھر تو مومن اندر اب وہ پھر بھی کریں گے اللہ فرماتا ہے باطنہ فیہ الرحمت ظاہرہ من قبلہ العذاب باہر دے عذاب ہوئے گا اندر رحمت ہوئے گا رحمت ہے مومن ہوں گے عذاب ہے بڑا کہہ رہے میں دلیل پڑھ کے میں مولا تک آ رہے مولا تک آ رہے اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا ینادونہم وہ باہر سے ندا دیں گے آوازیں دیں گے بڑی ادھیکشن ہے میری گل میں پیچھے سے یقول وہ کہتے تھے کہتے ادو سن جو نیڑے سن جب دروازہ میں جا گیا تو پھر ہے وہ ندا باروں آوازیں دیتی ہیں پنجابی ترجمے کو علاوہ میں نہیں پڑھ سکتا مجبور ہوں میں نے سارے بندے معاف کرے تھے خصوصاً سیدی سید کیونکہ سیدی اردو زیادہ اچھی بولتے ہیں جو سارے قریب ہے الحمدللہ میں پنجابی ترجمہ بوالی کرنے گا اور باہر کھلو کیا کریں گے علم نکم معاکم اور بے لحاظی ہو گیا وہ ساری زندگی کٹھا ہی رہے اور دروازہ کھولو ہے باہر گرمی بڑی ہے اندروں مومنہ کا جواب سنو گے ٹھنڈ پہ جائے قرآن پڑھ رہے ہو خیال نہیں ہاں تاریخ نہیں ابن خلدون نہیں تبری نہیں ابن عوام نہیں قرآن وہ کہنے کے کارو بنا وہ کہنے کے درواہو رہے کٹھے تو سوال نہیں ہے رہے کٹھے کی کریے دروازہ کھولو انہیں کہ نہیں کھولتے کی گل ہوئی جے ہائے ہائے کارو بنا ولکنکم فتنتم انفسکم اندر سے مومن کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو اور تم وہی ہونا پتہ نہیں کیڑا بندہ تاریخ سے نظر رکھ لے کیڑا بندہ میں نے نام رکھ کے پسند ہے پر مومن آخر کے تم وہی ہونا انہوں نے کہہ رہے تربستم ورتبتم اور تم وہی ہونا جو نبوت
اور جو توحید میں شک کیا کرتے تھے وہ ہر تنگ آ کے منافق معاف کرنا اور پھر پاکستانی ماحول کے مطابق پاکستانی ماحول کے مطابق وہ جب دروازہ نہ کھول رہے کانوں نیند آئی ہے تو میں گھر بڑی ٹکاؤ کے بیٹھا نیند تو بدال ہو کے صبح میں چھٹن لگا وہ ایک دوسرے نوٹ کرے نہیں کھولتے نہیں کھولتے نہیں کھولتے نہیں کھولتے ہائے ہائے ایڈا سواد ہے پھر وقت گیا آپس سے ایک کوئی لے دے کے کہوں کتنے بندے میرے لوگ جائیں ایک کوئی لے دے کے کہوں اللہ فور رکھے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا آج نہ کافروں سے کوئی عوض لیا جائے گا نہ منافقوں سے کوئی عوض لیا جائے گا اگر مک گئی ہے کوئی دیر ہے کہ کمری لے چل رہو آخر کار و منافقہ کھڑ گئی یا اللہ کہ بوئے کے کھلو رہے ہیں کہ ساکے واسطے کوئی حکم ہے جنہیں بندے سن رہے ہیں مولا دے ترجمے میں سننا اللہ فرمائے گا تو آگے واسطے کی حکم ہے کہنا مَاوَكُمْ النَّارِ اور تھے جہنم میں چلے جاؤ اور جنگی جی جہنم میں ساڈا کون ہے کہ جہنم نہ ساڈا کی تعلق ہے اللہ فرمائے گا ہِیَ مَوْلَاكُمْ آج وہی تمہارا مولا ہے انہوں ترجمہ سنے گا آج جہنم تمہارا تھوڑے بندے کو لے گا آج جہنم تمہارا تُساں کبھی ایڈا درم مولا کے سنے ہیں کہ دسو تُساں زندگی کے ایڈا تکا مولا وہ جہنم تے مولا میں بڑیاں تفاصیر کی بلا پڑے کہ کوئی بندہ کا دسے یہ اللہ نے جہنم نو مولا کیوں آنکھے اے طاہر قادری کے بچے کیوں انہیں عرفان القرآن لکھیے مختصر تفسیر ہے لیکن وہ دے بچے میں لکھیے آئے وہ فرماتے ہیں اللہ ان سے کہے گا کہ اب جہنم ہی تمہارا مولا ہے اس لیے کہ جن کو ہم مولا منواتے رہے تمہوں نے مانا فرماتے ہیں تمہارے مولا تھے تم نے ان مولاؤں سے انکار کر دیا ایک وہ تھا سنو ایک وہ تھا جس سے تمہیں بخشش کی خیرات ملنی تھی آج تک کے شرزرہ لطیف ایک وہ مولا تھا جس سے تمہیں بخشش کی یعنی وہ شفیع المذنبین تھا وہ وارث مقام مامون تھا اس سے تم نے بخشش کی خیرات لینی تھی اور دوسرا وہ تھا جس سے تمہیں دولت ایمان ملنے والی تھی مطلب کیا ایک شفیع المذنبین تھا ایک امام المتقین تھا اور محمد کی رسالت کے منکروں تمہارا مولا بھی جہنم ہے علی کی ولایت کے منکروں تمہارا مولا بھی جہنم مہربانی جناب ایک گھنٹہ کے 11 منٹ میں ہو گئے اینی کیپیسٹی سی میں نے ایک ڈاکٹر آکھا سی 40 منٹ تقریر کرے کر 40 منٹ 45 منٹ تک چھڑ جا کر کیونکہ انسانی جسم کی اینی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ لمحیاں کے نہ سن میں ڈاکٹر صاحب کہتے میں جانا نہ ہوتا کیوں نہیں جاتا میں ہوتے سائنس مک جانا اوکے اوکے میں کیا تھے بلیڈ نال دے دا نال دے نو لگ جائے تو لوگ اندر کینسر ہو گیا ہوتے سارے چھڑیاں رلا کے ماری ہوتے ہمارے جتنے بھی میں گل پہ کر رہا ہوں وہ سائنس مک جاتی ہے اتنے مولا کا مانا ٹھکانا مانا جہنم تمہارا مولا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ٹھکانا جہنم سب کے جاؤں مولا کا کی مانا تھے نکلے ٹھکانا ایک وجہ کچھ ٹھکانا کون سوال ہونا ہوئے جڑا بندہ ادھی رات میں بار کھڑے پھٹے نے بیٹھا سارا جان سوتا ہوئے لگتا بندہ سیانا ہوتا تیرا ٹھکانا کوئی کمال ہے یہ مرتبہ آوارہ گردوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا جس کا مولا نہیں ہوتا وہ آوارہ گرد ہوتا ہے
ایک مانا پڑھ دیں میں پھیلا موضوع پھیلا لیا لیکن ایک مانا یہ مانا سورہ تحریم بچی یہ پنجابی تحریم وہی گل کی بہت شکریہ ایک ترجمہ پڑھا سورہ تحریم میں نبی دیا دو بیویاں سن جنہوں نے ایک جو نبی نے آخیا تو بھی گل مار سے ویسے کافی سن ایک نو پیغمبر نے آخیا تینوں میں راز کی گل دسوں کدھر نہ دسی اور اس اثر پر نبی الا پاس کے زواجی کی حدیث ایک حدیث نبی نے کل دسی اپنی بیوی نے یا کہ نال دی کسی کو نہ دس نبی باہر نکلے وہ جو ہی نبی باہر نکلے اس نال دی بچ ایسے جشن نے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرتے جاؤ اگر تسی اپنی اہلیہ محترمہ کو گل دس کے ایک گھر نہ دسی اگر کسی کو چھڑ تے لڑنا اگر مسواک کرنا نبی پاک کی سنت ہے داڑھی رکھنا نبی پاک کی سنت ہے اگر بیوی کو راز نہ رہ سکے تو پھر خاموشی اختیار کرنا نبی کی سنت ہے سوکیاں سنتا رکھ لی ہیں تے اوکھی چڑھ چڑی ہیں مہربانی کرو یار خدا دی قسم سنت دساں بتے جیباں سرائیاں لو آگے وچ مسواکاں ٹھوکیاں نے کی ہے جی نبی کرتے سن میں کہ نبی تے بطول دے سامنے بھی اٹھتے سن اگر مسواک پیغمبر دی سنت ہے تے زہرا دا احترام کرنا بھی نبی دی سنت ہے اے بھی نبی دی سنت ہے کہ لڑائی نہ پے جائے عزت والیاں بیبیاں بھیڑاں بیٹھیاں نے ماواں اگر بھی اہلیہ گل دسو تواڈے اونوں سارے بندے نوں پتہ ہوے بابا واپس آوندے نوں تے غصہ نہیں کرنا جہاں بندہ غصہ کرتا ہے میں وہ غصہ پہ کرنا وہ اگر میں غلط کی گیا سا میں غلط کے گیا سا ایک عزت والے گھر کی گل کر نہیں رہی تو کون ہے نبی تو بڑا عزت دار کوئی تے نبی دی بیوی عمر مومنین تو بڑی سیانی بیوی کوئی نہیں رہ سکتے ہو کچھ نہیں میں تمہیں گل دسا ہوں تو پتہ نہیں مشینہ بھی آٹا گوندھن والی آ گئی جب پرانے زمانے بیبیاں آٹا گوندھدیاں سی ادو بندہ گل دس دینا سی نا تو میں گل دس کے دینا کسی دسی گا وہ بندہ جب باہر نبی پار کرتا سی وہ پورا آٹا نہیں سی کوئی وہ دونوں ہاتھ آٹے سنے پوڑیاں چڑھ جاتی تے نال دی مونڈی سی فرزانہ میں تینوں گل دسنی ہے بھن سمجھ جی میری بھن ہے کہ میری بھن ہی دیکھو کسی کو نہ دسی تو میں پوچھنا بھن میری ہے کہ تینوں بھن نہ بنی ہے تو فرزانہ دی کوئی بھن نہیں انشاءاللہ اپنی بھن انشاءاللہ وہ نبی نے نبی پاک واپس آئے کہا اے قرآن پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ کسی کو خبر نہ کی جائے اور پھر آپ نے خبر کر دی ہم سوال ہونے لگے فرمانے نے کانت مم بات ہدا پنجابی ترجمہ یا رسول اللہ تو ہم کنے آتے میں ذمہ دار ترجمہ مم بات ہدا چلو اردو کر لیں آپ کو کس نے خبر دی یہ پنجابی یہی بنتی ہے کہ یا رسول اللہ اے سنگے جاوا تھوڑی پنجابی سوال تو انو کن نے آکھیا نبی نے کہا کانا نبانی العلیم الخبیر مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے میں اللہ تو سے کہ تو ہاں گل کر دیتی اور مولا ہونے لگا میں تو مولا پڑھ گا نا کہ دیر کا پڑھ اللہ فرمایا وَإِن تَسَاهَرَ عَلَيْهِ اگر تم ایک دوسری کی اسی طرح مدد کرتی رہی اگر تم دونوں ایک دوسری کی اسی طرح مدد کرتی رہی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ محمد کو اکیلا نہ سمجھنا اللہ رسول کا مولا ہے صدقہ جی صدقہ بہت شکریہ میرا خیال ہے بہت بڑی جشن ہو گیا یہ مطلب ہے اتھا بھی لفظ مولا استعمال ہے
اللہ مصطفیٰ کا جی کتنا شکریہ. گجرات تو منڈی بہت چاہیے تو پیٹ ہوتا ہے کنجا آدمی چیز بھی ہے سکے تو تھوڑے بس ہو گئی بسم اللہ اتوں کے آدمی چیز لے سکے میجر شریف شہید نشان حیدر لگے کنجا اتوں کے پروفیسر شریف کنجا انہیں پنجابی ترجمہ میرے کو پہنچے وہ تو بچ دے تو کی ترجمہ اردو ہے میرا سوال. اگر تم ایک دوسری کی مدد کرتی رہی تو اللہ محمد کا سارے نہیں بولے رسول کا مولا ہے. آئے ہائے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے انتظاہر علیہ دا پنجابی والے سوال زیادہ ہوتے جن پنجابی تنوری پنجابی وہ فرماتے ہیں میں تم پیانا توبہ کر لوں جے تساں پڑھ کی تھی میں تو پیانا توبہ کر لو جے تساں کوئی آڑ کیتی دا مطلب ہے جے تسی نہ منیا یعنی تساں توبہ نہ کیتی. اللہ فرماندا ہے جے تساں کوئی آڑ کیتی ہووا مولا ایڈا اچھا ترجمہ میں پنجابی سے نہیں پڑھیا جی میرے کو تو ترجمہ موجود ہے. فرماندے نے پھر میرے محمد نو کلیاں نہ سمجھا کہ اللہ دا مولا ہے تے مولا دا ترجمہ کیے پھر اللہ محمد دے سر تے. کیا بات ہے بھائی کیا بات. اور شکریہ. ایک مطلب ہے کہ مولا دا ایک معنی ٹھکانا ایک مولا دا معنی نصیب لکھنے والا ایک مولا دا معنی مدد کرنے والا رحم کرنے والا معافی دینے والا. کہ پنجابی کا ترجمہ کی ہے جنت کسے دے سہتے ہوئے جنت کسے دے کان نبی کیسی من کون تو مولا ہو بہت علی مولا ہو جنہ میں ٹھکانا تو علی ٹھکانا جنہ سر دے میں آؤ دے سر دے علی گل عمومی نہیں گل خصوصی. میں پوچھا سی لائٹ کی تھی آپ جی لائٹ کی تھی من کو تو مانو بہت ساری ہوں جس کا میں دوست ہوں اس کا بھی دوست ہوں میں حالی نبی پیتا تو انہوں نے کہا اکثر نبی اسی طرح صحابہ کی شکایتوں کو لائٹ کر کے دور کیا کرتے تھے. ایتھے مکان لگا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس. اگر ایسے ہی نبی ایسے ہی پہلے بھی شکایتوں کو دور کیا کرتے تھے تو ایک موقع بتا جب نبی نے ممبر بنوایا ہو. ہائے ہائے شکایت کو دور کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ بلند کیا ہو اور کسی کو مولا کہا ہو. یہ واحد میدان ہے جہاں مرد بھی علی کی بیعت کر رہے تھے عورتیں بھی علی کی بیعت کر رہی تھی. کمال ہے یار کمال ہے. مردوں نے بھی علی کی بیعت کی یار اتنے گولڈن شریف والے کی بندے بیعت کر دیں سیال شریف والے چورے شریف والے مہربانی کہنا کہنے جس علی تکارا نہیں مارے وہ چورے شریف تے مار گیا. دیکھو کیسا لطف آیا کہنا میں کہنا لوگی بیعت پیرا نہیں کرتے نے کدی تو حق تو سنیا ہوگا کسی بیعت کر کے آکھیا ہوئے میں کرتا پیر نہ لڑ پیا وہ دنوں مرے بیعت کر کے نہیں لڑی دا. ہائے ہائے غور نہیں فرمایا کوئی بیعت کر کے نہیں لڑیا جاتا. پیغمبر نے غدیر میں مردوں سے بھی بیعت دی عورتوں سے بھی بیعت دی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جو بیعت کر کے مرد اس سے لڑے گا وہ بھی حق پہ نہیں ہوگا جو عورت ایسے لڑے گی وہ بھی حق میں نہیں ہوگی. ملابل کو 2 دن میں اگلی گل سنو پیغمبر نے حضرت علی کو کیسے اٹھایا وہ بھی فرمائش ہے وہ بھی پڑھ دیں. تو سب دیکھیں تصویر دیکھی چلو دیکھیے نقل صاحب فرماتے ہیں علی نقی نقل وہ فرمانا تصویر اچھی ہے بہت خوبصورت لیکن ایسے نہیں تھا. کیسے تھا وہ اندر 9 پلانے کا ممبر سی
بیٹھے سن, ایتھے نبی کھلوتے سن. نبی مجمع نے پوچھا میں تم سے اولا ہوں کہ مجھے کہا بلا یا رسول اللہ, فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہی مولا, جو اولا ہوتا ہے ہمارا. ایڈی باری گل صرف علامہ علی نقی لکھ سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں علی اگرچہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے, لیکن مجمع میں بندے ایک دوسرے سے کہتے تھے ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق. واہ واہ, تھکے نہ لگا نہیں, تھکے نہ لگا نہیں. ہو نہ ہو بات کوئی, ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق ہے. اور لگا کہ وہ مارا جسے تو بادشاہ تیار ہو جاتی نکے نکے ابالے انہوں تو پتہ لگتا پک دی ہے. چنگا ابالا ہو جائے تو لوگ تھلے بند کر کے پک گئی ہے. ہوں وہ ابالا ہونے لگے 100 پہلے سنے نے اتنے مولا علی بیٹھے نے. پیغمبر نے مجمع خطاب کر کے فرمایا صحابہ میں تم سے اولا ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا, حضور آپ ہماری جانوں سے اولا ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں. جب صحابہ مان گئے نا محمد ہمارا مولا ہے, پیغمبر نے فرمایا قم یا علی, اٹھ یا صدقے جاؤ, صدقے جاؤ, قم یا علی, اٹھ یا علی. اٹھ کے کھڑے ہوئے. ہوں اگوں نبی بولے گے, ہوں چپ کر کے سن دسو گا ہوں کا چپ رہنا ہویا کی گل ہی چپ رہی. ایتھے نبی کھلوتے سن, ایتھے مولا علی کھلوتے سن. پھر نبی اجے بولے گئے. نبی نے کی کیتا ہے سنو تو میں نے اجازت دے دوں. یعنی نبی صاحب کا جملہ میں پڑھ فرماتے ہیں نبی پیچھے ہٹے, علی سے کہا آ گیا, علی آ گیا. فرماتے ہیں ایک ہاتھ نہیں اٹھایا, دونوں ہاتھ اٹھا کر ایوے نہیں تو اڈیاں ساکر منتا کر دے, دو ہاتھ اٹھا کر بہت شکریہ ہو کرنے کرتے رو دو ہاتھ رو دو. علی دی محمد ہے, پہلے بندے سے لیتے آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کرتے نعرے موقع ملے تو پورا خطبہ سنا دے. نبی نے دونوں ہاتھ حیدر کے پکڑے اور ایسے بلند کرنے شروع کیے. علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں پھر ایسا منظر بنا کہ اب محمد نظر ہی نہیں آ رہے. بات ہے علی کے ہاتھ آگے تھے, نبی کے پیچھے تھے, حضور کا سینہ پیچھے تھا, حضرت علی کا آگے تھا, جس میں علی سامنے تھا, جس میں نبی پیچھے تھا, اور پورا نمونہ انفسنا و انفسکم کا نمونہ بن کے علی آگے کھڑے تھے. فرماتے ہیں من کو تو مولا تو بعد میں کہا, نبی نے کھڑے ہو کے انداز میں ہی بتا دیا جب میں چھپ جاؤں نا یہی مولا ہے. صدقے جاؤ, صدقے جاؤ. اور حضور کے خطاب کا ایک جملہ بابا جی نے حکم دیتا ہے نہ پڑھ گئے, حکم دیتا ہے پڑھ گئے. پیغمبر نے فرمایا لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں نہیں ہیں, جو حاضر ہے وہ یہ میرا اعلان غائب کو جا کے بتائے. جو حاضر ہے وہ غیب کو جا کے بتائے. جو موجود ہے وہ غیر موجود کو جا کے بتائے. ستے کا وہ ذمہ دار نہیں. پیغمبر نے فرمایا جو باپ ہے اپنے بیٹے کو جا کے بتائے. تمہارے یار جو باپ ہے اپنے بیٹے کو جا کے بتائے. اب بیٹے کو بلائے تو وہی بتائے گا جو پہلے باپ ہوگا. شکریہ, کتنا شکریہ. ایک لفظ مولا نے لائٹ کیتا ہی کتنے مکان لگا مانا بڑی سوچ نہیں جسے مکان لگا. لفظ اپنی حیثیت بناتا ہے, کسی شخصیت نہ لگ ہائے ہائے. لفظ اپنی حیثیت بناتا ہے, کسی ذات نہ لگ, کسی جنس نہ لگ. مثلا استاد ایک لفظ ہے, کتنے نہ لگتا
بولنا نا پڑھے لکھے نا ایڈے پڑھے لکھے دوست بچے ہوں تو میں کی پڑھوں یہاں کو کچھ نہیں ہے اور سجی نہ گل کی تو بابا جی کیوں اگر استاد معلم کو آتے ہیں آج جڑے پنوانی سکھاندے نے پھر آج جڑے سویرے ہاں صدقے جا جڑے سویرے سردائی پہ آندے نے گھوٹ گھوٹ کے کئی تے ایڈے ایڈے استاد ہوندے نے 2-3 پتر بھی وچ پا دے اور سویرے سردائی گھوٹ کے پہ آ کے پروان تیار کرتا ہوں کیا استاد جڑا گڈی تھلے منڈا بڑھیا ہوندا ہے کابلا کھولتا وہ کیا تھا استاد جی پانا نمبر 6 پہ آ جائے وہ جڑا استاد جی ہوندا ہے وہ ایم ایم اے وہ ڈبل ایم اے ہوندا ہے استاد کینچی پھڑ کے درزی پہ سکھانا ہے وہ آتا استاد جی اتھوں کیویں کرنا ہے درزی بھی استاد پروان بھی استاد پروفیسر بھی استاد ایسے کہو نا سبحان وہ بڑے بڑے استاد کے دور بجانے والے میں دور بجانے والے پوچھے سی کہ 12 بجے دوپہر کو دور بجانا ہونا تو اللہ میں روٹی نہیں کھاتا وہ گھروں آ جائے گی تو میں گھر سنا کر رہے ہو سکتا نہیں دور بجانے مجھے میں ڈگا ہی ایسا مارنا جنانی کو پتا لگ گیا تینوں بھوک لگی خدا دی قسم انہوں نے سن استاد یہ مطلب ہے آواز کے ذریعے بھی بندے پیغام پہنچا رہے یہ مطلب ہے جدو استاد ڈگے میں لگتا ہے ادو مانی ہو دینا ہے جدو پلوان میں لگتا ہے ادو مانی ہو دینا ہے جدو کلاٹ ماسٹر میں لگتا ہے ادو مانی ہو دینا ہے جدو پروفیسر میں لگتا ہے ادو مانی ہو دینا ہے جدو پرنسپل میں لگتا ہے ادو مانی ہو دینا ہے میں آخری کر کرو میرے علامہ لگے کہ علامہ دے مانی ہو دے علامہ ہلی نہ علامہ لگے شیعہ بیٹھے تھے میرے سامنے تے میرا علامہ ہو رہے یہ تو مطلب ہے بڑے 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 لفظ ہیں چھوٹے نہ بھی لگ گئے نے تے چھوٹے ہو گئے نے بڑے نہ لگ گئے نے بڑے ہو گئے نے جو ہندوستان پاکستان ایک سی اور دونوں کی کھتریاں نشان میں سان اور بندے اولاد علی نشان دے یہ تو مطلب ہے لفظ چھوٹے نہ بھی لگ جاتے نے نہ چھٹے لگا بڑے نہ لگ جاتے نے چھوٹے نہ لفظ لگے تے مانی چھوٹا ہو جاتا ہے بڑے نہ لگے